بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، یہ ہماری 33ویں ویڈیو ہے۔ 32ویں ویڈیو میں نے جو بیان کیا تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں کہ جنگ احد کیوں ہوئی۔ جنگ احد جو ہوئی اس لیے ہوئی کہ بدر میں جو لوگ مارے گئے تھے سردار، اس کی وجہ سے کفار نے ارادہ کیا کہ ہم جنگ احد میں مسلمانوں سے بدلہ لیں گے۔ اس کی وجہ سے تمام لوگ 3000 کا لشکر ان لوگوں نے تیار کیا، اور ابو سفیان اس کی قیادت کر رہا تھا، اس کا سردار تھا۔ اس لشکر کا مین جو تھا ابو سفیان تھا، اس کے ماتحت 3000 لوگ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میرے نبی علیہ السلام مسلمانوں کو لے کے 1000 مسلمانوں کو لے کے 3000 کے مقابل میں نکلے جنگ احد میں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں 33ویں ویڈیو میں کچھ کیا ہوتا ہے اور آگے کیسے جنگ کا نقشہ بدلتا ہے، پھر کیسے مسلمانوں کے اندر جو ایک جوش و جذبہ پیدا ہوتا ہے، کس طریقے سے مسلمان مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ جنگ جب حضرت علی اور حضرت حمزہ یہ لوگ لڑ رہے تھے، لڑنے کے درمیان ان لوگوں نے 2 بڑے مین آدمیوں کو لوگوں نے قتل کیا، طلحہ بن طلحہ کو، اور حضرت حمزہ نے عثمان بن طلحہ کو۔ اس کے بعد ان میں بدحواسی پھیلی کفار و مشرکین میں۔ اس کے بعد میرے نبی علیہ السلام جو حضرت ابو دجانہ تھے، جو کفار سامنے تھے، ان کے مقابل میں حضرت ابو دجانہ سے کہتے ہیں، اے ابو دجانہ، کون ہے جو میری تلوار کا حق ادا کرے؟ اپنی تلوار دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ، جو دشمن مسلمانوں پہ حملہ کرنے والے ہیں ان کے مقابلے میں جاؤ۔ حضرت ابو دجانہ اللہ کے نبی کی تلوار لے کے آگے بڑھتے ہیں اور صفوں کو چیرتے ہوئے دشمنوں کے لشکر میں گھستے ہیں اور تہس سے نہس کر دیتے ہیں، آخر میں وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت ابو دجانہ، یہ سارے لوگ مل کے جو قتل و غارت کفار و مشرکین کے درمیان کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کے اندر بدحواسی پھیل گئی تھی، شیروں کی طرح ذوالفقار حیدری چمک رہی تھی، اور حضرت علی شیروں کی طرح ظالموں پر حملہ کر رہے تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حضرت حنظلہ کی شہادت، کہ حضرت حنظلہ جو اپنی بیوی کے بستر پہ تھے، جب ان کے کان میں جنگ احد کے بارے میں آواز پہنچتی ہے کہ مسلمان جنگ کے لیے نکل پڑے ہیں، تو وہ حضرت حنظلہ اسی وقت وہ نکلتے ہیں، اور آپ ناپاکی کی حالت میں تھے، غسل کرنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ جب جنگ کی آواز جنگ کے تعلق سے وہ سنتے ہیں تو نکل پڑتے ہیں اور کفار کے درمیان جاتے ہیں اور ان سے مقابلہ کرتے ہیں، اور آخر میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا، غسیل الملائکہ۔ جب ان کی شہادت ہو جاتی ہے تو ان کی لاش کو ملائکہ فرشتے لے کے جا کے غسل دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جب سنا تھا کہ مسلمانوں پر مصیبت آ پڑی ہے، مسلمانوں سے جنگ ہونے والی ہے، تو یہ اسی وقت نکل پڑے تھے۔ آپ نے غسل نہیں کیا تھا، اللہ نے شہادت عطا فرمائی۔ اور حضرت حمزہ جن کو وحشی نے شہید کیا، وحشی ایک جبیر بن مطعم، ایک جو کافروں کا سردار تھا، وحشی اس کے غلام تھے۔ یہ بھی بندہ مسلمانوں کا بڑا دشمن تھا، مگر بعد میں بھی مسلمان ہو جاتا ہے۔ وحشی، اس کے آقا نے کہا کہ اگر تم حمزہ کو قتل کرو گے
تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ اور یہ بندہ جنگ کے میدان میں حضرت حمزہ کو نشانے پہ رکھتا ہے، اور حضرت حمزہ جب لڑائی کر رہے تھے تو یہ بندہ ایک کنارے چھپ کے پتھر کے آڑ میں حضرت حمزہ کے انتظار کرتا رہتا ہے کہ جس وقت حضرت حمزہ اس کے قریب پہنچتے ہیں، یہ ظالم نیزہ سے حضرت حمزہ کو مارتا ہے اور حضرت حمزہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد معاملہ چلتا ہے، یہ جنگ چلتی ہے، آگے بڑھتی ہے۔ اس کے بعد جو ایک موقع آتا ہے، جنگ کا پورا پانسا پلٹ جاتا ہے، جنگ کی پوری شکل، جنگ کا پانسا اس طرح سے پلٹتا ہے کہ مسلمان جو پہاڑ پہ تعینات کیے گئے تھے تیر اندازی کے لیے، ان لوگوں نے جب دیکھا کہ مسلمان فتح پا رہے ہیں، انہیں کامیابی مل رہی ہے اور کفار و مشرکین میں بھگدڑ مچ گئی ہے، تو جو 50 تیر انداز تھے ان لوگوں نے اپنے جگہ کو چھوڑ کے مال غنیمت کی طرف بڑھتے ہیں تاکہ کفار و مشرکین کے جو مال چھوٹ گئے تھے ان کو یہ لوگ لیں۔ مگر جو غلطی ہوئی ان 50 لوگوں سے، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ وہ کیا تھا کہ ان لوگوں نے جب 50 لوگ جو تیر اندازی کے لیے تعینات کیے گئے تھے، ان لوگوں نے جب اپنی جگہ ان لوگوں نے چھوڑی، تو خالد بن ولید جو دشمنوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ راستہ خالی ہو گیا، پیچھے سے مسلمانوں پہ حملہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو تتر بتر کر دیتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید اس وقت کافر تھے، مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن تھے، وہ بعد میں مسلمان ہو جاتے ہیں، مگر حضرت خالد بن ولید موقع ان کو ملتا ہے، خالد بن ولید کو، اور پیچھے سے جدھر سے مسلمانوں نے اپنی جگہ کو چھوڑا تھا، جہاں پہ میرے نبی نے تیر اندازی کے لیے کھڑا کروایا تھا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں، مگر ان لوگوں نے غلطی کی، جب وہاں سے ہٹے تو پیچھے سے خالد بن ولید نے حملہ کیا اور مسلمانوں کو تتر بتر کر دیا۔ مسلمان بدحواس ہو گئے، بالکل بھاگنے لگے۔ اس کے بعد اسی جنگ میں حضرت مصعب بن عمیر یہ بھی لڑ رہے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر جو علمبردار تھے، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا۔ ابن قمیہ جو ظالم تھا، اس نے حضرت مصعب بن عمیر پہ حملہ کرتا ہے اور آپ کے دائیں ہاتھ کو کاٹ ڈالتا ہے۔ اس کے بعد پھر حملہ کرتا ہے اور بایاں ہاتھ کو شہید کر دیتا ہے۔ اس طریقے سے حضرت مصعب بن عمیر کو یہ ظالم دونوں ہاتھ کاٹنے کے بعد پھر تیر سے حضرت مصعب بن عمیر کو مار کے شہید کر دیتا ہے۔ جب حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو جاتے ہیں تو مسلمانوں میں خاص کر ہڑکمپ مچ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت مصعب بن عمیر اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، اللہ کے نبی کی طرف تھے۔ کفار نے جب مصعب بن عمیر کو قتل کیا، ان لوگوں نے تو اعلان کر دیا، شور مچا دیا کہ محمد کو ہم لوگوں نے قتل کر دیا، محمد قتل ہو گئے، محمد قتل ہو گئے۔ جب مسلمانوں نے یہ آواز سنی تو بدحواس ہو گئے، کچھ بھاگ کھڑے ہوئے، کچھ مردہ دل ہو گئے، کچھ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے۔ بالکل معاملہ بالکل پلٹ گیا تھا۔ مصعب بن عمیر کی جب شہادت ہوئی، مسلمانوں نے سوچا میرے نبی قتل ہو گئے، اور کفار نے زور زور سے اعلان کر دیا تھا کہ ہم لوگوں نے محمد عربی کو قتل کر دیا۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں میں بدحواسی پھیل گئی، بھاگ کھڑے ہوئے، کچھ مردہ دل ہو گئے، کچھ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے۔ ایک صحابی دیکھتے ہیں کہ کچھ صحابہ بیٹھے تھے، کچھ مسلمان بیٹھے تھے، جنگ سے بھاگ کر ایک جگہ بیٹھے تھے۔ یہ صحابی جا کے کہتے ہیں کیا ہوا، کیوں لڑتے نہیں ہو؟ تو لوگ کہتے ہیں اب لڑ کے کیا ہوگا جبکہ میرے نبی شہید ہو گئے۔ تو یہ صحابی جذبہ ان کے اندر ڈالتے ہیں، کہتے ہیں اگر میرے نبی شہید ہو گئے تو ہم زندہ رہ کے کیا کریں گے، چلو اٹھو ہم بھی شہید ہو جاتے ہیں اللہ کے نام پہ۔
ان کی وجہ سے، ان کے جذبہ دلانے سے وہ لوگ بھی آتے ہیں، آنے کے بعد دوبارہ شریک ہوتے ہیں۔ ادھر کچھ انصاری لوگ وہ بھی بھاگ کھڑے ہوئے تھے، ایک صحابی ان کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں کیوں آپ لوگ جنگ سے منہ موڑ لیا، کیوں آپ لوگ بھاگ گئے جنگ سے، کیوں یہاں پہ آ گئے، ایک کنارہ کشی کر لیا، چلو۔ انہوں نے کہا، جو انصاری لوگ تھے بولے اب جنگ کر کے کیا ہوگا، اب جنگ کر کے ہم لوگ کیا کریں گے جبکہ ہمارے نبی قتل ہو گئے۔ انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، اے انصاریوں، اگر مان لو کہ میرے نبی قتل ہو گئے، میرا رب تو زندہ ہے، میرے رب کے نام سے اٹھیے اور چلیے کفار کے مقابل میں۔ بہرحال جب یہ تقریر کرتے ہیں تو سارے انصاری تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ لڑتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، تو بالکل یہ ہار چکے تھے مسلمان۔ ادھر خالد بن ولید نے حملہ کر دیا تھا، ادھر مصعب بن عمیر کے قتل کی وجہ سے مسلمانوں میں بدحواسی پھیلی تھی، مگر مسلمان جو کچھ تھے ان لوگوں نے جذبہ ایمانی بیداری پیدا کی، ان کے اندر جذبہ پیدا کیا۔ اس کے بعد جنگ آگے بڑھتی ہے۔ میں اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں، اور آگے کیا ہوتا ہے اس کو میں 34ویں ویڈیو میں بیان کروں گا۔